السلام علیکم عزیز طالب علموں، آپ سب خیریت سے ہوں گے، اور جو آن لائن ہماری کلاسز ہیں، جو اسباق ہیں، اس سے آپ استفادہ کر رہے ہیں، ایسی ہم امید ظاہر کرتے ہیں۔ اور مجھے خوشی ہے چونکہ میں بی اے 5 سیمسٹر اور بی اے 3rd سیمسٹر دونوں کی کلاسز لے رہا ہوں، تو مجھے دیکھیے، ہم چاہے آن لائن کلاس لیں یا پھر یوٹیوب پر اپنے سبق کو ڈالیں، اس کو کتنے طالب علم مشاہدہ کرتے ہیں اس کا ہمیں پتہ لگتا ہے۔ اور پھر جب طالب علم سے کلاس کے دوران یا کسی موضوع پر سوال ہوتا ہے، تب بھی ایک استاد جان جاتا ہے کہ کتنے طالب علموں نے جو ہے اس کا سبق دیکھا ہے۔ تو مجھے خوشی ہے کہ بی اے جو 3rd سیمسٹر کے طلباء ہیں، وہ بڑی پابندی کے ساتھ، بڑی دلچسپی کے ساتھ نہ صرف آن لائن کلاس ہوتی ہے ہماری، اس میں شریک ہوتے ہیں، بلکہ یوٹیوب پر بھی جو اسباق میں لوڈ کر رہا ہوں اس کو بھی وہ مشاہدہ کریں۔ عزیز طالب علموں، بعض ایک اسٹوڈنٹ نے پوچھا، سر آپ کا لیسن 10 سے 15 منٹ کا ہی ہوتا ہے؟ تو عزیز دوستو، دیکھیے، ان لوگوں کو بہت سارے طلباء ہیں، ابھی ہماری کلاس کی جو 100% تعداد ہے وہ آن لائن کلاسز میں شریک نہیں ہو رہی ہے۔ کنیکٹیوٹی کا پرابلم ہے، ڈاٹا کا پرابلم ہے۔ اس پس منظر میں کوشش کر رہا ہوں کہ جو سبق ہے، ویڈیو سبق بھی، وہ 10 سے 15 منٹ کے درمیان ہی ہو، تاکہ وہ ان کا جو محدود ڈاٹا ہے اس سے استفادہ کرتے ہوئے کم از کم وہ سبق دیکھ لیں۔ اور دوسری چیز، وہ سہولت کے حساب سے کہ لائٹ نہیں ہے جس کی وجہ سے کنیکٹ نہیں ہو رہے ہیں، نیٹ ورک کا پرابلم ہے، آن لائن کلاس میں نہیں آ رہے ہیں، تو جب بھی ان کو سہولت ملے، جب بھی کنیکٹیوٹی مل جائے، اس وقت وہ یوٹیوب کا لیسن دیکھ سکتے ہیں، اس کا مشاہدہ کر سکتے ہیں۔ عزیز طالب علم، ہم اپنے آج کی کلاس کے جیسے ہم نے پچھلی کلاس میں پڑھا تھا کہ اخبار میں شائع ہونے والے جو مواد ہوتا ہے، اس کی ایک اور طرح کی جو زمرہ بندی ہے، اس کے متعلق ہم نے جانا کہ صرف خبریں ہی شائع نہیں ہوتی ہے، اخبار میں اشتہارات بھی شائع ہوتے ہیں، اور اشتہارات شائع ہونے کے سبب بھی اخبار دنیا کا اکلوتا واحد ایسا پروڈکٹ ہے جو اپنی کاسٹ سے، مطلب جو پروڈکشن کاسٹ ہے، اس سے کم قیمت پر آپ کے ہاتھوں میں پہنچتا ہے۔ میرے حساب سے دنیا میں کوئی دوسرا ایسا پروڈکٹ نہیں ہے جو اس کی کاسٹنگ سے بھی کم قیمت پر عوام کو بیچا جاتا ہے، فروخت کیا جاتا ہے، فراہم کیا جاتا ہے۔ تو اخبارات میں صرف خبریں نہیں ہوتی، اخبارات میں صرف اشتہارات بھی نہیں ہوتے، اخبارات میں ایڈیٹوریل بھی ہوتا ہے۔ ایڈیٹوریل کی جب ہم بات کرتے ہیں تو ادارتی صفحہ جس پر ایڈیٹوریل اداریہ شائع ہوتا ہے، اس کے ساتھ کچھ مضامین بھی ہوتے ہیں۔ اوپن پیج کا کانسیپٹ ہے، اگرچہ کہ اردو صحافت میں بعض بڑے بڑے جو بینرز ہیں ان کے پاس اوپن پیج اور ایڈیٹوریل پیج کا کانسیپٹ بالکل کلیئر ہے، لیکن بہت سارے اخبارات کے ہاں ابھی اس کا روزانہ کی بنیادوں پر تصور عام نہیں۔ لیکن اس کے باوجود بھی اردو اخبارات میں یا پھر پرنٹ میڈیا میں ہم دیکھیں، چونکہ اردو یونیورسٹی سے ہم پڑھ رہے ہیں تو اردو اخبارات کا ہم خاص ذکر کریں گے، لیکن ہم اردو ذریعے تعلیم سے تعلیم حاصل کر رہے ہیں کا مطلب ہم انگریزی اخبارات نہیں دیکھیں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ ہم انگریزی اخبارات کے متعلق بھی بات کریں گے، ہم ہندی اخبارات کے متعلق بھی بات کریں گے، ہم تیلگو اخبارات کے متعلق جیسے بات کریں گے۔ تو وسائل کے حوالے سے اردو اخبارات کا بجٹ کم ہوتا ہے، تو ان کے پاس وسائل کی قلت ہے، کچھ اور مسائل ہیں جو ہم کسی دوسری کلاس میں بات کریں گے۔ ہمارا جو آج کا موضوع ہے وہ اخبارات میں شائع ہونے والے ایسا مواد ہے جو راست خبر نہیں ہوتا، جو خبریں نہیں ہوتا، بلکہ خبروں پر تبصرے ہیں، خبروں پر تجزیہ ہے کہ جب متحدہ عرب امارات نے اسرائیل کے ساتھ سفارتی تعلقات قائم کرنے کا فیصلہ کیا، تو اس کے بعد سے سوشل میڈیا پر جو حرمین شریفین کے جو خطیب ہیں عبد الرحمن السدیس صاحب، ان کا ایک جمعے کا خطبہ موضوع بحث بنا ہوا ہے۔ تو یہ خبروں کا پس منظر کیا ہے، اس پہ تجزیہ ہو سکتا ہے۔ تجزیہ کیا ہو سکتا ہے کہ کیا آگے چل کر سعودی عرب بھی اسرائیل کو تسلیم کرنے والا ہے، کیا اسرائیل کو تسلیم کر سکتا ہے، کیا وجہ ہے کہ حرم مکہ کی جو بات ہے جو انہوں نے خطبے کے دوران کہی، اس میں کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طریقے سے یہودیوں سے بھی حسن سلوک کیا تھا، یہودیوں سے بھی معاملے کیے تھے۔ تو اس کو سیاسی تجزیہ نگار کیا کرتا ہے، اس زاویے سے دیکھ رہے ہیں کہ اب متحدہ عرب امارات کے بعد ہو سکتا کہ سعودی عرب بھی، متحدہ عرب امارات نے جب اسرائیل کے ساتھ سفارتی تعلقات کا اعلان کیا تو اس کے بعد کئی ایک اسرائیل کے طیاروں کو سعودی فضائی حدود استعمال کرنے کی اجازت دی گئی، مطلب وہ فضائی ٹریفک جو متحدہ عرب امارات اور اسرائیل کے درمیان آئے گی اور جائے گی، اس کو
سعودی فضائیہ کی جو حدود ہے اس کو استعمال کرنے کی اجازت دی گئی. تو اس پس منظر میں جو لکھا جانے والا تجزیہ ہوگا، جو سیاسی تجزیہ نگار مبصرین لکھیں گے، وہ بھی اخبار میں شائع ہوتا ہے. اور یہ راست طور پر خبر نہیں ہوتا ہے، آپ اس چیز کو سمجھیں. تو خبروں سے ہٹ کے فیچرز ہوتے ہیں، خبروں سے ہٹ کے خبروں کا جو پس منظر ہے، کہ جیسے بجٹ کا سیشن شروع ہونے والا ہے پارلیمنٹ میں، تو اس سے پہلے بجٹ میں کن کن موضوعات پر بحث ہو سکتی ہے. سابقہ جو سیشن تھا پارلیمنٹ کا، اس میں کیا موضوعات باقی رہ گئے تھے. کرونا کے سبب جب مارچ 2020 میں جب پارلیمنٹ کا سیشن آخری مرتبہ منعقد ہوا تھا، تو اس میں کون سے ایسے موضوعات تھے جو ابھی اگلے سیشن تک ٹال دیے گئے. تو اس طرح کی ساری چیزیں بھی اخبارات میں شائع ہوتی ہیں. انٹرویوز ہیں، جیسے سشانت سنگھ راجپوت کی موت کے بعد جس طریقے سے میڈیا ٹرائل چل رہا ہے. ریا چکرورتی جب ممبئی میں سی بی آئی سے پوچھ تاچھ کے لیے وہاں کے دفتر کو پہنچتی ہے، تو کس طریقے سے میڈیا والوں نے اس کو گھیر لیا، کہ بالکل بدتمیزی پر، بلکہ یہ کہا جائے تو بجانا ہوگا کسی نہ کسی طریقے سے وہ لوگ جسمانی طور پر بھی دھکم پیل جو کر رہے تھے، اس کے مناظر جو ہے سوشل میڈیا پر اور مین اسٹریم میڈیا بعض چینل پر جو ہے عام ہو گئے. تو اس پر تجزیہ ہو سکتا ہے کہ میڈیا اپنی حد پھلانگ رہا ہے، میڈیا میں ضابطۂ اخلاق ہونا چاہیے، میڈیا میں سوال پوچھنے کا بھی انداز ہونا چاہیے. میڈیا مطلب یہ جو خبروں سے جڑے ہوئے موضوعات ہیں وہ بھی اس میں شائع ہوتے ہیں. جیسے فرض کر لیجیے کوئی جیسے خود سشانت سنگھ راجپوت کی موت کے حوالے سے آپ دیکھ لیجیے کہ اس کی موت کے بعد جو فورنسک ایکسپرٹ ہیں انہوں نے پوسٹ مارٹم کی رپورٹ حاصل کی، اور پھر سارے جو واقعہ ہے، جو خودکشی کا جو واقعہ ہوا ہے، اس کے اسباب کا پتہ لگانے کے لیے مختلف سائنسی طریقے بھی جو ہے سو اختیار کیے جا رہے ہیں، مختلف شواہد جمع کیے جا رہے ہیں. تو اس حوالے سے کہ بھئی کون سا سائنٹیفک طریقہ سشانت سنگھ راجپوت کی مشتبہ موت کا، سو کالڈ مشتبہ موت کا جائزہ لینے کے لیے جو انویسٹیگیشن آفیسرس ہیں وہ اڈاپٹ کر رہے ہیں. اس حوالے سے بھی اگر کچھ مواد آپ کوئی ایک فورنسک ایکسپرٹ سے جو ہے بات کرتے ہیں، یا پھر کوئی ایسے ماہر سے جو پوسٹ مارٹم کرنے کے بعد جو آثار ملتے ہیں جسم پر زخموں کے، اس کے حوالے، تو وہ والی چیز بھی جو ہے ایک مواد ہو سکتی ہے. یا پھر کسی ایسے شخص کا جو ہے انٹرویو ہو سکتا ہے، ایسے ڈاکٹر کا انٹرویو ہو سکتا ہے جس نے اب تک 600 سے زیادہ جو ہے پوسٹ مارٹم انجام دیے. تو یہ حالانکہ بذات خود خبر نہیں ہے، لیکن چونکہ خبروں میں کہیں نہ کہیں ایسا مواد بھی شامل ہوتا ہے جو انسانی دلچسپی کا عنصر لگتا ہے. لوگ جاننا چاہتے ہیں کہ پوسٹ مارٹم کرنے والے ڈاکٹر کون ہوتے ہیں، کیا کرونا کے جو مریض ہیں ان کا پوسٹ مارٹم کیا جا رہا ہے، نہیں کیا جا رہا ہے. یہ ساری چیزیں مطلب یہ راست خبر نہیں ہوتی. خبروں کے علاوہ اس میں جیسے ہم کل کی کلاس میں بجائے بک ریویو ہو سکتا ہے، فلم ریویو ہو سکتا ہے، انٹرویوز ہو سکتے ہیں، تبصرے ہو سکتے ہیں، تجزیہ ہو سکتا ہے. تو یہ سارا، اور پھر سب سے بڑی چیز کہ خبروں کے علاوہ جو چیز اخبار میں شائع ہوتی ہے وہ اشتہارات ہیں. حالانکہ اشتہارات خبر نہیں ہیں، لیکن وہ اخبارات میں شائع ہوتے ہیں، اور اشتہارات کی بدولت ہی اخبارات آپ تک اور ہم تک اس کی جو اوریجنل کاسٹنگ ہے اس سے کم قیمت میں، برائے نام قیمت پر سمجھیے کہ ہم تک پہنچتے ہیں اور ہم اس کو خرید سکتے ہیں. عزیز طالب علموں، ہم جیسے اپنا جو فرسٹ یونٹ تھا، فرسٹ یونٹ میں بھی بار بار اس جانب آپ کی توجہ دلاتے رہے. آن لائن کلاسز سے جو ایک سب سے بڑا ڈینجر، سب سے بڑا خطرہ جو میں محسوس کر رہا ہوں وہ یہ ہے کہ طالب علم آن لائن کلاس میں بیٹھ رہا ہے، کچھ بول رہا ہے، نوٹس نہیں لکھ رہے ہیں، یوٹیوب کے لیسنس دیکھ رہے ہیں، اور پھر آپ اٹھ جا رہے ہیں. تو لکھنے کی جو عادت ہے، وہ لکھنے کی عادت چھوڑنا بڑا تشویشناک ہو سکتا ہے جس طریقے سے انڈیا میں ان لاک کا جو فیز چل رہا ہے اگلے مہینے میں، یا آپ کے سیمسٹر امتحانات سے پہلے ہو سکتا ہے کہ یونیورسٹی دوبارہ کھل جائے. تو آپ اس چیز کو یاد رکھیے گا کہ پچھلے سیمسٹر میں تو آپ پروموٹ ہو گئے تھے، جو ناگہانی حالات تھے، حکومت نے فیصلہ کیا، یو جی سی نے فیصلہ کیا، پھر یونیورسٹی نے بھی آپ لوگوں کو اگلے سیمسٹر میں پروموٹ کر دیا. لیکن اب کی مرتبہ ایسے ہونے والا نہیں ہے. اب دنیا بھر کے ممالک اپنے آپ کو تیار کر رہے ہیں کہ ان ناگہانی حالات سے نمٹنے میں ہم تعلیم کیسے دیں گے طلباء کو، ہم طلباء کا امتحان کیسے لیں گے، آن لائن امتحان کیسے لیں گے، اس کے لیے بھی تیار ہیں. تب بھی آپ کو جو اسے لکھنے کی عادت جو ہے، چونکہ آپ کو ایک ایسے پروفیشن میں جانا ہے جہاں پر آپ کو بنیادی، آپ ٹیلی ویژن پر بھی چلے جائیں، آپ کو لکھنا ضروری ہے. اسکرپٹ لکھنا پڑے گا، وائس اوور لکھنا پڑے گا، اینکر اسکرپٹ لکھنا پڑے گا. بغیر لکھے کے کوئی اسکیپ روٹ نہیں ہے، کوئی راستہ نہیں ہے آپ کو. تو لکھنے کی عادت ضرور ڈالیے گا. اور ایک جو اساتذہ سوائے ضمیر کے کسی بھی طالب علم نے اس حوالے سے کوشش نہیں کی. ہم نے سب سے کہا تھا کہ بھئی آپ سب کو جو ہے ایک رپورٹ بنانا. اگر آپ کے کیمرے سے بناتے ہیں تو دیکھیے ضمیر نے
کوشش کی اپنی. آپ بھی کوشش کیجیے گا. آپ زیادہ اگر گرافک استعمال نہیں کر سکتے ہیں تو یوٹیوب کے ذریعے سے جو ہے سو آپ ریکارڈ کیجیے گا, فیس بک پر جو ہے سو. اور آپ کے پاس سب سے بڑا ہتھیار رپورٹنگ کا جو میں آپ کو بتا رہا ہوں نا, فیس بک لائیو ہے. فیس بک لائیو کا آپ استعمال کیجیے گا. آپ کا پیج ہے, آپ ہی اس پر رپورٹر بن کر آئیے گا اپنے مقامی میں. آپ اپنے گھروں کے پاس ہیں, آپ ایسے مسائل لے سکتے ہیں جس پر آپ کو معلومات ہے, جس پر آپ کو گرفت ہے. ان مسائل, ان موضوعات کے ساتھ جو ہے سو آپ وہ والی کوشش ضرور کیجیے گا. اور ہم سب کا اسیسمنٹ کریں گے, ہم سب کا اسیسمنٹ کریں گے. اور بہت ممکن ہے کہ جو ہے ہم امتحان بھی لیں. اور یہ امتحان چونکہ انٹرنل ہوگا تو یہ آن لائن ہوگا, آپ کی سہولت سے ہوگا. ایسے ہوگا جس کو آپ آسانی سے اپیئر ہو سکیں, جس کو آپ آسانی سے اٹینڈ کریں. لیکن شرط کیا ہے؟ شرط یہ ہے کہ آپ کا پڑھتا رہنا ضروری ہے, آپ کا پڑھنا ضروری ہے. اور یہ جو ہمارے اسباق ہیں, یہ ہمارے اسباق کلاس روم کی جو ٹیچنگ ہے اس کا ایگزیکٹ سبسٹیٹیوٹ نہیں ہو سکتے. کلاس روم کی ٹیچنگ میں بھی ہم آپ سے بار بار اصرار کرتے ہیں کہ آپ کو بکس ریفر کرنا ہے, آپ کو لائبریری جا کر کتابیں پڑھنا ہے. ٹھیک ہے, اگر آپ اب لائبریری سے استفادہ نہیں کر سکتے ہیں تو آپ کو کم سے کم انٹرنیٹ کے توسط سے جو کچھ مواد موجود ہے اس کو پڑھنا ہے. بغیر دیکھیے, پڑھنے کے حوالے سے بتا رہا ہوں میں کہ ابھی انقلاب میں جو اس کے ایڈیٹر ہیں شکیل شمسی صاحب, انہوں نے ایک اداریہ لکھا. سشانت سنگھ راجپوت کے موت کے بعد ڈرگس لینے کی بات بھی سامنے آئی تھی, تو اس حوالے سے انہوں نے اداریہ میں لکھا کہ پٹنہ, لکھنؤ, مراد آباد اور اس طرح کے شہروں کے بعد انہوں نے حیدرآباد کا ذکر کرتے ہوئے کہ ان جیسے درمیانہ درجے کے شوہر تو شہر, ان جیسے درمیانہ درجے کے شہروں میں بھی ڈرگس ہی بلا عام ہے. تو آپ دیکھ لیجیے, اتنا بڑا اخبار ہے انقلاب, اس کے ایڈیٹر ہیں وہ لکھ رہے ہیں. معلومات کی کمی ہے. آپ گوگل سرچ کر لیجیے گا, آپ سینسس کا جو گورنمنٹ کا جو ریکارڈ ہے اس کو ملاحظہ کیجیے گا. آپ جو نیسکام ہے انڈیا سے جو آئی ٹی ایکسپورٹ جو ہوتا ہے اس کے حوالے سے ان کی جو رپورٹ ہے اس کو دیکھیے گا. جی ڈی پی کے حوالے سے انڈیا کے جو 10 بڑے شہروں کی آپ لسٹ دیکھ لیجیے گا. حیدرآباد بالکل بنگلور سے ٹکر پر ہے. بہت ممکن ہے بنگلور کو اگلے کچھ برسوں میں بنگلور کو پیچھے دے کر جو ہے سو وہ 4 بڑے شہروں کے بعد 5واں بڑا شہر بن جائے. آبادی کے لحاظ سے حیدرآباد کا شمار دیکھیے آپ, سب سے 5واں بڑا شہر ہے. جی ڈی پی کے حوالے سے دیکھیے حیدرآباد جو ہے سو 5واں بڑا شہر ہے. آپ یہاں کی جو میڈیکل فیسلٹیز ہے اس حوالے سے دیکھیے گا, حیدرآباد ایک بہت بڑا شہر ہے. میٹرو شہروں کو کمپیٹ کر رہا ہے. آپ یہاں پر تعلیمی انفراسٹرکچر کے حوالے سے دیکھ لیجیے گا کہ یہاں جو سینٹرل یونیورسٹیز ہے, نمبر آف سینٹرل یونیورسٹیز, نمبر آف اسٹیٹ یونیورسٹیز کسی دوسرے شہر میں نہیں ہے. تو شکیل شمسی صاحب لکھتے ہیں اپنے آرٹیکل میں. تو یہ کیا ہو رہا ہے کہ کہیں نہ کہیں اگر اردو کا صحافی چاہے وہ کسی بڑے پوسٹ پر بھی چلا جائے, اگر وہ مطالعے کی عادت کو اپنائے گا نہیں, اگر وہ لکھنے سے پہلے تحقیق نہیں کرے گا تو اس طرح کی غلطیوں کا وہ بھی مرتکب ہو سکتا ہے. تو میں چاہتا ہوں کہ آپ سب لوگ جب فیلڈ میں جائیں تو آپ ایسی کوئی غلطی نہیں کیجیے گا, اور سننے کے ساتھ, سمجھنے کے ساتھ لکھنے کی عادت ضرور ڈالیے گا. یہ آپ کے لیے آپ کے صحافتی کیریئر میں بھی بڑی مددگار چیز ہوگی, بڑا کارآمد جو ہے آپ کی عادت ہوگی. اس امید کے ساتھ کہ آپ کو آج کا سبق سمجھ میں آیا ہوگا. اس سبق سے جڑے ہوئے آپ کے کچھ سوالات ہیں تو ان سوالات کو آپ ہماری گوگل کلاس روم کے پلیٹ فارم پر, یا ہمارا جو واٹس ایپ کا گروپ ہے اس پر, یا پھر یوٹیوب کے ہمارے اس ویڈیو سبق کے نیچے ہی جو ہے آپ اپنی آرا سے ہمیں نواز سکتے ہیں. مجھے امید ہے کہ آپ سب اپنے چاہنے والوں کے ساتھ خیر و عافیت سے ہوں گے. اپنا اچھے سے خیال رکھیے گا اور تعلیم کا سلسلہ جاری رکھیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.